کیا، برابر ہے اوپر ان کے، آیا ڈرا تو ان کو یا نہ ڈرا ان کو، وہ ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ مہر لگا دی اللہ نے اوپر دلوں ان کے اور اوپر کان ان کے اور اوپر آنکھوں ان کی کے پردہ ہے، اور واسطے ان کے عذاب ہے بہت بڑا۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا اور نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس تے ان گنت اور لاتعداد درود و سلام دے بعد آج 27 شوال 19 جون سن 2020 کا خطبہ جمعۃ المبارکہ کفر کی اقسام دے موضوع تے ہوئے گا۔ کفر دیاں کئی ایک قسمہ نے جو کہ ان گنت اور لا تعداد نے انہاں دے اندروں صرف چند ایک دا ذکر کیتا جائے گا جو کہ زیادہ اہم اور موٹیاں قسمہ نے۔ علماء نے ان اہم اور موٹیاں قسمہ دے اندروں 4 قسمہ بیان کیتیاں نے۔ وہ 4 قسمہ کفر دیاں اگر انسان اچھی طرح سمجھ لے اور قرآن کریم دے سیاق و سباق نو سمجھ کے غور فرمائے تو پھر انشاءاللہ امید ہے کہ قرآن تے یقین رکھنے والا انسان کفر نہیں کرے گا۔ ساڑی بدقسمتی ہے کہ اسی دعویٰ ایمان دا کرنے اور کردے کفر ہونے۔ اگر انسان کفر اور ایمان دی پہچان کر لے، کفر اور ایمان نو سمجھ لے، تو پھر کم از کم مومن کفر نہیں کرتا۔ مومن دی کی پہچان ہے، کفر دی کی پہچان ہے۔ مومن کون ہے، کافر کون ہے، منافق کون ہے، ایمان دے درجے، کفر دے درجے، یہ چیزاں پہلا کرنی ہوتی ہیں۔ انسان سمجھ لے قرآن و سنت دے آئینے دے اندر تو پھر انشاءاللہ انسان نو ستے خیرہ نے۔ ساڑھے اس ملک دا بھی بہت بڑا کہ جڑے لوگ اپنے آپ نو صاحب علم، علماء، مفتی، شیخ الحدیث، شیخ القرآن کہلاتے نے، عوام نو نصیحتاں کرتے نے،
وہ خود بھی اس اصل قرآنی فرق تو نہ بلد نے نہ واقف نے، عوام نو آگاہ نہیں کرتے۔ جدو انہوں نے ہی عوام نو اصل حقیقت تو آگاہ نہیں کرنا، عوام نو اصل صحیح صورت حال دا علم نہیں ہونا، تو عوام اس کفر تو کس طرح بچ سکے گی؟ وہ خود کفر دی مرتکب ہوئے گی، کفر کرے گی۔ قرآن کریم دے جس مقام نو میں تواڈے سامنے تلاوت کیتا ہے، سورہ بقرہ دی آیت نمبر 6 اور 7 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مقام تے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ جنہ لوگوں نے کفر کیتا ہے، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تو انہاں نو واز کرے نہ کرے، تیرا ڈرانا نہ ڈرانا انہاں واسطے برابر ہے، وہ ایمان نہیں لے آن گے۔ ایک بہت بڑا اعتراض ایتے ہو سکتا ہے، سوال ہو سکتا ہے، اور کئی لوگ کرتے نے کافر کہ دیکھو جی قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ انہیں ایمان نہیں لے آنا، حالانکہ اس واقعہ دے بعد، اس آیت دے بعد بہت سارے بے شمار لوگ ایمان لے بھی آئے نے، اور قیامت تک لوگ ایمان لے آؤندے بھی رہن گے۔ ایمان لے آ رہے ہیں نا لوگ، مسلمان ہو بھی رہے نے، پھر اس بات کا کی معنی ہے کہ انہوں نے ایمان نہیں لے آنا؟ ایمان تے دنیا اجے تک بھی لے آ رہی ہے، مسلمان ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے؟ تو لہذا معلوم ہوتا ہے کہ یہ قرآن دی آیت بعض آیات دے نال تضاد رکھ دی، کوئی نہیں سمجھ آؤ۔ تو بھائی اس بات کا جواب قرآن کریم نے کئی ایک مقام تے بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم دے اندر ہی بیان فرما دیتا ہے کہ تو دیکھیں گا انہاں لوکانوں کہ یدخلون فی دین اللہ افواجا، تیرے دین دے اندر فوجاں دیاں فوجاں لوگ داخل ہون گے۔ پھر اس آیت کا کی مطلب ہے کہ ڈرا یا نہ ڈرا انہیں ایمان نہیں لے آنا؟ یہ مطلب یہ ہے کہ جیڑیاں پچھے 6 چیزاں اس تو پہلے اللہ نے بیان کیتیاں نے نا، جیڑے لوگ انہاں تے ایمان نہیں رکھتے، انہاں لوگوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ لوگ ایمان نہیں لے آن گے، تو انہوں ڈرا یا نہ ڈرا۔ پھر یہ اندر یہ بات بیان فرمائی کہ تیرا ڈرانا نہ ڈرانا انہاں واسطے برابر ہے۔ یہ بھی مطلب نہیں کہ جدوں ہن انہاں نے ایمان نہیں لے آنا تے مینوں انہاں نوں واز کرن دی ضرورت کی ہے؟ مگروں لین مرن جان جہنم وچ اللہ نے کہہ دیتا نا انہاں ایمان نہیں لے آنا، لیکن اللہ نے یہ باوجود بھی یہ کیا ہے کہ تو انہاں نوں واز کرتا رہو۔
نبی وعد کرتے رہے نے تے نبی نو تے نبی دے وعد دا اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائے گا نا. یہ گلا کھچتا ہے پیا. برابر انہاں واسطے ہے کہ انہاں نو سمجھایا جائے یا نہ سمجھایا جائے. دی مثال اس طرح سمجھیے، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم ازلی دی بنا دے اتے خبر دیتی ہے. جس طرح ایک آقا مالک دو غلام بھیجتا ہے، دو نوکر بھیجتا ہے کسے کام واسطے، پھر اے کام کر کے آنا ہے بھائی تساں. لیکن انہاں دی عقل دا پتہ ہے تے وہ کہہ دیتا ہے کہ ایس بندے نے کام کر کے آ جانا ہے تے اے دے کولو یہ کام نہیں ہونا. انہیں اپنے علم تجربے دی بنا دے اتے گل کہہ دیتی ہے. انہوں پتا ہے کہ انہیں آزمایا ہے کہ اے دے کولو یہ کام نہیں ہونا. وہ اگر کہہ دیتا ہے اپنے علم مشاہدے تجربے دی بناتے، یہ مطلب نہیں کہ وہ دے کہن نال انہیں یہ کام نہیں کر سکنا یا نہیں ہونا. انہیں اس طرح یہ کام نہیں سی کر سکنا اور انہوں یہ علم سی تے انہیں کہہ دیتا ہے آقا نو مالک نو پہ یہ کولو یہ کام نہیں ہونا. بعض لوگ اس بات پہ بھی اعتراض کرتے ہیں جی اللہ تعالیٰ نے خود ہی جبرن تقدیر لکھی ہے تے او دا کی گناہ ہے جنہیں نہیں کر سکیا ہے کام. ایک کر لیا ایک نہیں کر لیا. یہ بھی کئی اعتراض کرتے ہیں، حالانکہ وہ یہ بھی انہوں دا اعتراض نہیں بنتا. ایک یہ بھی جواب ہے جو اللہ نے فرمایا نا کہ تیرا ڈرانا نہ ڈرانا انہاں واسطے برابر ہے. لا یومنون ایمان نہیں لے آؤں گے. یہ بھی معنی ہے کہ سارے کافر جنہیں بھی ہیں تمام دے تمام ایمان نہیں لے آؤں گے، کافر بھی رہن گے. لیکن یہ بھی معنی نہیں کہ ایمان وچوں کوئی بھی نہ لے آئے گا. نہ مجموعی طور تے سارے مسلمان ہو جان گے تے نہ یہ مطلب ہے کہ ایمان کوئی بھی نہ لے آئے گا. یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم دے اندر ہی کئی مقامات تے وضاحت بیان فرمائی ہے. دوسرے مقام تے اللہ تعالیٰ نے یہ صاف صاف الفاظ دے اندر تشریح فرما دیتی ہے، تفسیر فرما دیتی ہے. ذرا سنیے، فرمایا ہے الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ کہ انہوں نے کتاب عطا فرمائی ہے، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ پہچانتے نے اس طرح جس طرح وہ اپنی اولاد نو اپنے بچیاں نو پہچانتے نے. جویں کسی انسان نو اپنے بچیاں نو پہچانن اندر شک نہیں، اپنی اولاد نو پہچانن اندر کسی نو کوئی شک نہیں ہوندا. ساری دنیا دے اندروں بندہ اپنی اولاد نو اپنے بچے نو اپنی بچی نو پہچان لیندا ہے، انہوں کوئی کسی قسم دا شبہ نہیں پیندا. فرمایا اسی طرح انہوں نے محمد نو تے قرآن نو پہچان لیا ہے. اپنی کتاباں دی روشنی دے اندر جان دیتے ہیں نے کہ اے حق ہے.
यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाअहुम। इन्हां ने इस तरह पहचान लिया मुहम्मद दे कुरान नू, हक नू, कि जिस तरह इंसान अपनी औलाद नू पहचान लेंदा है कि वाकई मेरी औलाद है। जिवें इंसान नू अपनी औलाद दे अंदर किसी किस्म का शक नजर नहीं आता, इवें इन्हां नू कुरान ते मुहम्मद दे अंदर शक नजर नहीं आया, दिलों पहचान गए ने। वइन्ना फरीकम मिनहुम लयक्तुमूनल हक़्क़ वहुम यअलमून। कट कर दे बात बहुत ज्यादा सवाल नहीं जाता। एक करो उन्हां दे अंदरों हक नू पहचान के समझ के जान के ते फिर छपांदा है, और वो जानते ने कि हक क्या है। दिल च पता है कि असल हकीकत आए, लेकिन जानन दे बावजूद, समझन दे बावजूद फिर वो उस हक की मुखालिफत करते हैं। जिवें साडे मुआशरे दे अंदर लोग समझते हैं कि सच्चा केड़ा है, झूठा केड़ा है, हक की है, बातल की है, सच की है, झूठ की है, असल की है, नकल की है। पता तो हर एक नूं हुंदा है, लेकिन ये बावजूद भी वो साथ झूठ का ही देंदे ने। इन्हिसार एतमाद फिर भी गलत ही करते हैं। सच्चे नू दिलों मानते ने सच्चा, लेकिन साथ झूठे का देंदे ने। की बन गया है, बंद ही कर छड़ पर। ये अल्लाह ताला ने एक कुफर की किस्म बयान फरमाई है कि वो काफर लोग इस तरह करते हैं। कुरान करीम दे एक और मुकाम ते किस्म बयान फरमाई है इस कुफर दी। वइज़ क़ालू अल्लाहुम्मा इन काना हाज़ा हुवल हक़्क़ मिन इंदिका। जदों कोई मसला मुतनाज़े हो जाए, इख्तिलाफ पै जाए, ते हक ते ये हुंदा है ना, बंदा ये दुआ करे अल्लाह अगे, और बंदियां दे अंदर भी ये गल कवे कि लो जी अगर ये गल साबित हो गई तो मैं गल मन लाँगा। क्यों भाई यही हक है कि नहीं? अगर ये गल साबित हो गई तो मैं इनू मन लाँगा, तस्लीम कर लाँगा। दयानतदारी दा, अकल दा, अल्लाह दे खौफ दा, मजलस दा, अदब दा तकादा है ही है। चलो जी मेरा इख्तिलाफ सी, मेरा तुहाडा इख्तिलाफ बन गया है, अगर ये गल इस तरह साबित हो गई तो मैं इनू मन लवांगा। हक ही हुंदा है ना। लेकिन ये मक्के दे ऐसे जालिम काफिर ने, वो की कहंदे ने, अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चा भी है ना, तो उस वक़्त की होवे, वइज़ क़ालू अल्लाहुम्मा इन काना हाज़ा हुवल हक़्क़। वो आंदे है अल्लाह अगर ये मोहम्मद सच्चा है, कुरान सच्चा है, दा मज़हब इस्लाम सच्चा है, तेरी तरफों फअम्तिर अलैना हिजारतम मिनस समाए, ते फिर तू साढ़े ते आसमान तो पत्थरां दी बारिश नाज़िल फरमा दे। लो कोई गल दी समझ आई जे? एडे बेवकूफ ने मजहब के मामले के अंदर ते दुनिया के मामले के अंदर बड़े ही अकलमंद ने। दुनिया के मामले के अंदर इन्ने अकलमंद ने कि मिट्टी की मुठ भर के दस देंगे ने कि अजे इन्ना सफ़र रहिंदा है।
اینی سائنسی عقل اللہ نے انہوں نے عطا فرمائی ہے. اسی طرح ہی ساڑھے ملک دے سائنسدان نے، اسی طرح ہی ان دنیا دے اتے سائنسدان نے کہ سائنسی دنیا دے اندر تے بہت بڑی ترقی کر گئے نے، لیکن مذہب تو بالکل ہی نہ بلد نہ واقف نے، دین دا پتہ تک نہیں. ایم پی اے ایم این اے بن کے اسمبلیاں دے اندر چلے جاندے نے، نہ ایمان دیاں صفتاں آندیاں نے، نہ قل ہو اللہ آندی ہے. اللہ آندے کی نے اگر محمد سچا ہے تو فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، ساڑھے تے آسمان تو پتھراں دی بارش نازل کر، أَوْئِتْنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، یا کوئی عذاب لے یا دردناک. اگر محمد سچا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے جواب پتہ کی دیتا ہے، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَكَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، مینوں یہ کام کرنا کوئی مشکل نہیں، میں انہاں دے مطالبے دے مطابق عذاب لیا سکنا تے ہلاک کر سکنا تے پتھراں دی بارش بھی نازل کر سکنا. لیکن سن لو اللہ تعالیٰ فرماندے نے وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا نہیں کہ اے بخشش منگن تے انہوں بخشے نہ، بخشش منگن اللہ بخشے نہ، اللہ ایسا نہیں ہے. یہ بخشش منگن تے اللہ انہوں معاف کر دے. اور آگے سنیے وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پھر کیا بات ہے کہ اے اللہ دے گھر تو لوکاں نو روکن، مسجد تو روکن، تیرے دین تو روکن، تے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں عذاب نہ کرے. جدوں اے اللہ تبارک و تعالیٰ دے گھر آن والے متقی پرہیزگاراں نو روک دینے، مسجد تو روک دینے، پھر کیوں نہ اللہ انہوں عذاب کرے. لیکن ایک گل سن لو کہ انہاں دی نماز اپنی پڑھنی مسجد دے اندر وما کان صلاتہم عند البیت الا مقاء و تصدیۃ. انہاں دی نماز پڑھنی بیت اللہ دے اندر تالیاں بجانیاں، سیڑیاں بجانیاں، انہاں دی نماز دا انہاں کوئی فائدہ نہیں ہوئے گا. یہ اپنی مرضی نال عبادت کردے نے رب دے گھر دے اندر. جڑے میرے متقی پرہیزگار بندے نے وہ میرے تے میرے نبی دے حکم نال عبادت کردے نے، میرے تے میرے نبی دے طریقے نال عبادت کردے نے. انہاں دی عبادت قبول ہوئے گی، انہاں دی عبادت قبول نہیں ہوئے گی. زبان کے مندر اللہ مٹھا کھا سکتا. عبادت او ہوئے گی جیڑی اللہ دے حکم نال ہوئے گی تے محمد دے طریقے نال صلی اللہ علیہ وسلم. او بندہ کسے جنگل اندر کیوں نہ کرے، دنیا دے کسے کونے اندر کیوں نہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں منظور فرما لے گا، انہوں متقی پرہیزگار قرار دے گا. جڑے اپنیاں مرضیاں نال کرن بیت اللہ دے اندر کیوں نہ کرن، اللہ فرما دے نے کی وجہ کہ میں انہوں عذاب نہ کراں. جڑے اپنیاں مرضیاں نال عبادتاں کردے نے بھاویں بیت اللہ دے اندر عبادتاں کیوں نہ کرن. ایک جگہ تے اللہ نے قرآن کریم دے اندر یہ بات بیان فرمائی ہے کہ
کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ مکے والے ہو تسی قربانیاں دے گوشت تے خون بیت اللہ دیاں دیواراں نال چھڑک دے ہو۔ سن لو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما دے نے نہ مینوں خون دی ضرورت ہے، نہ مینوں گوشت دی ضرورت ہے، ولیکن ینالہ التقوی منکم، میں تواڈے دلاں دا تقوی دیکھنا ہے۔ تقوی تواڈے دلاں دے اندر ہے کوئی نہیں، تے جب تک تقوی نہ ہوئے گا انہاں چر عمل قبول نہیں ہوئے گا۔ اللہ فرماندے نے وما کانوا اولیاءہ، او دے اولیاء جڑے اللہ دے اولیاء نے، اللہ دے بندے نے، او متقی تے پرہیزگار ہوندے نے۔ ان اولیاءہ الا المتقون، ولی دا معنی ہوندا ہے دوست، تے دوست ہر بندے دے ہوندے نے، ہر طرح دے ہوندے نے، چنگے بھی ہوندے نے تے مندے بھی ہوندے نے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے دوست متقی پرہیزگار، ولیکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جان دے میرے متقیاں دیاں صفتاں کی نے، میرے متقی کیسے ہوندے نے۔ میرے متقی وہ ہوندے نے جڑے میری بات اعتماد یقین کردے نے، صبر کردے نے میریاں دتیاں ہوئیاں پریشانیاں دے اتے بھی وہ میرا گلہ نہیں کردے، صبر کردے نے۔ اللہ فرماتے ہیں الذین اذا اصابتہم مصیبۃ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، جدو انہوں نے کوئی مصیبت آندی ہے اس وقت کی آندے نے کہ اسی اللہ دی طرف ہی لوٹنے والے ہیں، اسی اللہ دی دتی ہوئی اس تکلیف تے خوش تے راضی ہیں۔ ایمان دی صفت اندر لکھیا کی ہے، اسی اچھی اور بری تقدیر تے ایمان رکھنے ہیں۔ ایماندار بندہ ہمیشہ اس بات یقین رکھتا ہے کہ دکھ سکھ جو بھی ہے کدی طرف ہوئے، یہ اللہ دی طرف ہوئے، اپنی طرفوں نہیں آ سکتا، یہ اللہ دی طرفوں ہے۔ دکھ بھی سکھ بھی ہر پریشانی تو اللہ تعالیٰ نے کفر دیاں قسمہ قرآن دے کئی مقامات تے بیان فرمائیاں۔ کفر دیاں قسمہ دے وچوں سنو، ایک کفر دی قسم یہ ہے کہ جس طرح فرعون کافر ہے، انہوں کافر کہنے ہیں نا، اندر آواز کٹ کاربار جم جڑا ہے، فرعون دا کفر ہے، وہ کی ہے کفر فرعون دا؟ کفر دیاں قسمہ قرآن دے آئینے اندر آج ہر بندہ مسلمان کہندا ہے، مومن کہندا ہے اور دوسرے نو کافر کہندا ہے۔ اے کنے گروہ نے کلمہ گو مومن مسلمان، کلمہ گو بھی نے مومن بھی نے، لیکن ایک دوسرے نو کافر بھی کہی جا رہے ہیں۔ کلمہ پڑھنے والے ہی ایک دوسرے نو کافر کہی جا رہے ہیں کہ نہیں؟ ہن ذرا سنیے، ایک قرآن نے کفر دیاں قسمہ بیان فرمائیاں نے، وہ بھی کافر ہے جنہوں تسی سارے لوگ کافر کہندے ہو، فرعون ہے۔ فرعون دے کفر ہے کوئی شک ہے؟ کیوں کافر ہے؟ وہ دے کفر دی وجہ کی ہے؟ انہوں کافر کیوں آکھیا گیا ہے؟ کافر دا معنی کی ہے؟ انکار کرنا۔ کافر دا کی معنی ہے؟ انکار کرنا۔ فرعون نے انکار کس بات کا کیتا ہے؟ انہوں کافر کیوں کیا گیا واندا ہے انا ربکم الاعلی، میں خود اللہ۔ فرعون نے اللہ دی ذات دا سرے تو انکار کر دیتا ہے۔ فرعون نے اللہ دی ذات دا انکار کیتا ہے، آندا ہے اللہ ہے ہی کوئی نہیں،
میں اللہ موسیٰ تے بھلیا پھردا ہے، کدی طور تے جاندا ہے، اپنے وزیر حامان نو آندا ہے اے میرے وزیر حامان محل بنا اچا، میں اس محل تے چڑھ کے ویکھاں موسیٰ دا رب کتے وے، مطلب اے وے کہ وہ دہریہ سی فرعون اللہ دی ذات دا منکر سی، اللہ دی ذات انہیں منی ہی نہیں، نہ دلوں نہ زبانوں، خود انہیں اللہ ہون دا دعویٰ کیتا ہے انا ربکم الاعلی، آندا میں ہاں تہاڈا رب۔ موسیٰ بھلیا پھردا ہے، کہندا ہے میرا رب ہے، میں نہیں مندا رب تے میں ہاں۔ پتہ ہے نا جدوں فرعون دے گھر وہ دے بیٹے نو کنگی کرن والی ماشتہ یا مشاتہ نام جدا لیا جاندہ ہے، وہ دے ہتھوں کنگی گر گئی ہے تے انہیں اللہ دا نام لیا ہے۔ فرعون دی لڑکی کہن دیئے اللہ میرا رب خدا تے میرا رب ہوئے جڑا میرا والد ہے، تو کیڑے رب تے کیڑے خدا دا نام لینی ہے؟ انہیں کیا نہیں الہ ہوئے جڑا تیرے بھی باپ دا الہ تے رب ہے۔ اچھا انہیں شکایت کر دیتی، فرعون نے کڑا جلا کے تیل دا اس اپنی بیٹی دی کنگی کرن والی مشاتہ یا ماشتہ نہ لیا جاندہ ہے، او دے اندر او دے بچیاں نو سٹ دیتا ہے، ایک ایک کر کے جلا کے کہن لگا تینوں بھی سٹ دیاں گا، بعد آجا میں نو الہ من لے، وہ عورت کہن لگی نہیں الہ او یہ جڑا فرعون دا بھی الہ ہے، جان تے جا سکتی ہے، بچے تے جا سکتے نے، لیکن اللہ دی ذات نال کفر نہیں کیتا جا سکتا۔ کفر سن لو، ایمان بھی سنو، اے بھی ایمان ہے۔ بچے اکھاں دے سامنے جل دے تیل دے اندر کڑائے دے اندر سٹے جا رہے نے، لیکن ایمان تو نہیں ڈولی، آندھیے بچے جا سکتے نے، جل سکتے نے، جان جا سکتی ہے، لیکن ایمان نہ جائے۔ کفر نہیں کیتا، ایمان تے مضبوط تے پکی رہی ہے۔ آخر ایک جڑا چھوٹا چھاتی نال بچہ سی، جلادہ نے او کھو کے جدوں کڑا دے اندر سٹیا ہے، اللہ اکھاں دے اگے اندھیرا آ گیا، آنسو آ گئے، بچے نے آواز دیتی ماں ہونی ازمائش دا وقت ہے، ڈولی نہ اونا جر تکلیف ہوئے گی جب تک جسم دے اندر جان ہے، جدو جان نکل جائے گی تکلیفاں ختم ہو جان گیا۔ فرعون پوچھتا ہے دس تیری خواہش کی ہے؟ کہن لگی میری کو خواہش ہے جدو سانو جلا دیتا جائے ساڑے سارے خاندان میرے بچیاں دیاں تے میریاں انہاں ہڈیاں نو بھی کے تے کٹھیاں رکھ دیتا جائے۔ اللہ میرے نبی فرماتے نے جدو میں معراج تے گیا تے میں اس مائی دا محل جنت دے اندر دیکھ کے آیا۔ ایمان کیے کفر کیے کافر فرعون جنہیں اللہ دی ذات دا انکار کر دیتا ہے، اللہ نو منیا ہی نہیں، نہ دلوں منیا ہے نہ زبانوں منیا ہے۔ انہوں کہندے نے دہریے، جنہیں کہندے نے کہ زمین اپنے آپ ہی بن گئی ہے، تماکہ ہویا ہے، بطور تماکے دے زمین بن گئی ہے، کوئی انہوں بنان والا نہیں۔ چینہ دے لوگ اکثر جڑے نے وہ دہریے نے، منکر نے الہ دے، لیکن دیکھ لو الہ العالمین نے اپنی ذات منوائی ہے کہ نہیں، اپنی ذات منوائی ہے کہ نہیں منوائی ہے۔ کرونا وائرس دے حقیقت کیا ہے؟ کرونا دی صورت دے اندر انہاں دے عذاب لیا کہ اللہ نے انہاں نو منوایا کہ میری ذات ہے۔
سمجھتے ہیں وہ دنیا دے اندر اسی سب تو زیادہ علاج معالجہ کرنے والے ہیں، ٹیکنالوجی ساڈے کول سب تو زیادہ ہے، سائنسدان اسیاں، ایجاد کرنے والے اسیاں، اسی ہی دنیا دے اتے سب نالوں غالب ہاں۔ ڈاکٹری دا نظام ساڈا سارے نالوں اعلیٰ بہترین ہے، لیکن مالک نے فرمایا سب تو پہلا تواڈے تو ابتدا کر کے تانوں ہلاک کر کے دساں گا کہ تواڈے اتے کوئی ذات ہے جیڑی کنٹرول کرنے والی ہے۔ اگر تواڈے ڈاکٹراں دے ہاتھ وچ ہوندا سائنس دی بنیاد اتے علاج معالجے ہوندے انہاں دا دفاع ہوندا تے پھر اینی دنیا نہ مردی۔ یہ سائنسدان اپنیاں ایجاداں دے نال دوائیاں دے نال دفاعی صورتاں دے نال بندیاں نوں نہ مرن دیندے۔ اللہ فرماندے نے نہیں تواڈے اتے بھی میری تقدیر چلے گی۔ کفر کس چیز دا نام ہے، ایمان کس چیز دا نام ہے؟ ذرا توجہ فرمائی، اے فرعون پہلا کافر ہے جنہیں اللہ دا انکار کیتا ہے زبانوں میں اور دلوں میں۔ ایک کفر ہے پہلی قسم کفر دی، دوسری کفر دی قسم وہ شیطان دا کفر ہے۔ اگر یہ چار قسمہ کفر دیاں انسان سمجھ لے اللہ دی قسم سارے زندگی انسان کفر دے نیڑے نہ جائے بشرطے کہ دیانتداری تے ایمانداری او دے دل دے اندر ہوئے، خدا دا خوف ہوئے تے انصاف کردہ ہوئے۔ دوسری کفر دی قسم ہے شیطان دا کفر ہے۔ شیطان دا کفر کی ہے؟ شیطان دا کفر ہے کہ دلوں تے اللہ نو مندا ہے کہ اللہ ہے وے، لیکن زبانوں انہیں اللہ دا اقرار نہیں کیتا، زبانوں نے اقرار کیتا۔ اے پتہ نہیں ظالمہ نے کتوں کڈ لیاں نے جی انہیں چپے چپے تے عبادت کیتی تے فرشتیاں دے نال رہندا سی تے وہ بھی فرشتہ ہی سی۔ بڑیاں بڑیاں حقیقتاں لوکاں نے بیان کیتیاں لیکن قرآن دے خلاف ہے۔ کفر دیاں قسمہ دے اندروں پہلی کفر فرعون دی، نہ دلوں منیا ہے اللہ نو نہ زبانوں منیا ہے۔ دوسری کفر دی قسم ہے شیطان دے دلوں دے مندا ہے لیکن زبانوں نہیں مندا۔ اسلام نے کی کیا اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، دلوں اقرار بھی کرے تے زبان نال بھی وہ کلمہ بولے گا تے پھر او دا جڑا ہے وہ قبول ہوئے گا، زبانوں مننے گا تے پھر بھی وہ نہیں جے دلوں نہ منے، دلوں منے زبانوں نہ منے تے پھر بھی قبول نہیں۔ اسلام نے دونوں دا اکٹھا نظام بنایا ہے، دلوں بھی منے گا زبانوں بھی منے گا، اقرار کرے گا بندیاں دے سامنے پھر او دا تسلیم ہوئے گا ورنہ قبول نہیں ہوئے گا۔ ایک کفر دی قسم ہے فرعون دی، دوسری کفر دی قسم ہے شیطان دی، دلوں مندا ہے لیکن زبانوں نہیں مندا۔ اللہ نے فرعون نو بھی جہنمی قرار دیتا ہے، قرآن کہندا صبح و شام سے ہمیشہ ہمیشہ انہوں جہنم تے لے اونے آ، او دی آل تے او دے اولاد نو او دے اہل و مال نو ساریاں دے ساریاں نو جہنم تے لے آ کے پیش کرنے آ، یعنی انہوں نے عذاب ہوندا ہے صبح تے شام۔ جنہاں اللہ دی ذات دا انکار کیتا کیوں عذاب ہو رہا ہے؟ تسی آندے اللہ ہے ہی کوئی نہیں، دسو پھر تو عذاب کون کرتا ہے؟ بج کے وکھاؤ اس عذاب کولوں۔ اللہ فرماندے نے صبح شام اسی فرعون دے اہل نو، اہل تو مراد صرف گھر والے ہی نہیں، اہل تو مراد صرف بیوی نہیں، اہل تو مراد صرف بچے ہی نہیں بلکہ گروہ دے لوگ، پارٹی دے لوگ، انہوں منن والے لوگ نے، پامے او دے کنبے دے نہیں، پامے او دے قبیلے دے نہیں، پامے او دے خاندان دے نہیں، انہاں سارے انہوں جیڑا او دا مذہب رکھدا ہے اللہ فرماندے نے صبح و شام اسی انہاں نو جہنم تے پیش کرنے آ۔ جیڑی فرعون دی بیوی آسیہ ہے، حالہ بیوی فرعون دی، اللہ فرماندے نے اسا او دے واسطے جنت تیار کیتی ہے۔ آسیہ مائی فرعون دی بیوی جیڑی او دے جنت دے اندر موجہ مان دی ہے پئی۔ تو اہل تو مراد او لوگ نے جڑے فرعون دا مذہب رکھ دینے، فرعون دا عقیدہ رکھ دینے، فرعون دے نال جڑا ہے وہ چل دے پھر دینے عقیدے دی بنیاد اتے۔ اللہ فرماندے نے انہاں واسطے جہنم ہے، صبح و شام انہاں نو جہنم تے پیش کیتا جاندا ہے۔ دنیا نو ثابت کرنے واسطے کہ اے انکار کر دے رب کوئی نہیں،
جے رب کوئی نہیں تو پھر تسی اس رب دے عذاب تو بچ کے بخوا آج رب جن نے تمہیں صبح و شام جہنم تے پیش کر کے ثابت کر دیتا ہے کہ میری ذات ہے جڑا مینوں رب نہ منے رب تے تم ہی اپنے آپ کو کہلانا ہے میں ربکم الاعلی تہاڈا رب ہاں اعلی تے جے تو رب ہے تے پھر میرے دیتے ہوئے عذاب تو بچ کے بخا میں بھی رب ہاں تم ہی رب کہلانا ہے تینوں میں صبح و شام جہنم تے پیش کرنا تو اپنے آپ تے اپنے اہل و عیال نو یعنی منن والیاں نو بچا کے بخا رب نے فرعون دی بیوی مائی بچا لیا جنت بھیجیا ہے فرعون دے منن والیاں نو جہنم اندر بھیجیا یہ دنیا نے خود دیکھ لیا اجے بھی لوگ کئی آندے نے کہ وہ عجائب گھر دے اندر وہ دی لاش پئی ہے دریائے نیل نے وہ دی لاش نو باہر پھینکیا ہے یہ گل دے ویسے غلط ہے ذرا سن لینا قرآن نو بندہ سمجھے نا قرآن دے قانون نال تے پھر یہ بات غلط ہے چند سال ہو گئے نے ادو خبر آئی تھی جی ہن دریائے نیل نے فرعون دی لاش نو باہر پھینکیا ہے تے انہاں نے وہ مصر دے عجائب گھر دے اندر رکھیا ہویا ہے اللہ تعالیٰ نے جدوں فرعون نو ڈبویا نا دریا دے اندر موسیٰ علیہ السلام دے پیچھے گیا ہے تے موسیٰ علیہ السلام نو تے موسیٰ دی فوج نو اللہ نے پار اتاریا ہے جدوں موسیٰ دی فوج دریا دے گئے نے تے اللہ نے حکم فرمایا ہے پانیاں رک جا پانی چلدا چلدا دریا چلدا رک گیا ہے انہیں موسیٰ دی قوم واسطے فوج واسطے راہ دے دیتا ہے پانیوں تو خشک ہو گیا رک گیا ہے موسیٰ دے منن والے وہ پار گزر گئے نے فرعون نے سمجھا میں بھی گزر جاواں گا وہ جو گزر گیا ہے جدوں یہ گیا ہے سمندر دے اندر اللہ تعالیٰ فرماندے نے میں اس سے پانی نو حکم فرمایا جس موسیٰ واسطے راہ دیتا صحیح وہ پار گزر گیا ہے ہن اسے راہ تو فرعون آن لگا نو پکڑ لے میں پانی نو چالو کر دیتا ہے حتی اذا ادرکہ الغرق ہن اسے فرعون اسے پانی نے غرق کر دیتا اللہ فرماندے نے الیوم ننجیک ببدنک الیوم جیسے لفظ آتا نا الف دے لام انہوں کہتے ہیں معرفہ الیوم اج دے دن صرف اے ہن تک نہیں محفوظ رکھی لاش سنو توجہ فرماؤ جڑے کہتے ہیں نا جی ہن لاش آئی ہے باہر اے قرآن نے فرمایا کہ الیوم اج دے دن صرف لوگوں کو دکھان واسطے تیری لاش نو اسی محفوظ رکھاں گے لوگ ویکھن گے کہ اپنے آپ نو الہ کہلان والا دیکھو ڈب کے مر گیا ہے جے الہ ہوندا تے آپ ڈب کے نہ مردا معلوم ہوندا ہے کہ انہوں ڈوب کے مارن والا کوئی ہور الہ ہے الہ نہیں جڑا آپ ڈب کے مر گیا دوسرے انہوں کیویں بچائے گا اللہ انہاں نوں دکھانا چاہتا ہے انہوں رب من دے ہو جڑا آپ ڈب کے مر گیا پانی دے اندر یہ تانوں کیویں بچائے گا اس واسطے کائنات دے لوگ ویسے بھی کہنے جڑا آپ مر جائے جدی اپنی قبر بن جائے وہ جڑا آپ موت تو نہ بچ سکے گا مشکلات تو نہیں بچ سکے گا تانوں مشکلات کولوں کیویں بچائے گا جڑا مر جائے مٹی دے تھلے چلا جائے وہ تواڈیاں مشکلات کیویں حل کر سکے میں شیطان دا کفر ہے وہ دلوں مندا ہے لیکن زبانوں اقرار نہیں کیتا شیطان نے وہ بھی کافر ہے فرعون بھی کافر ہے فرعون بھی جہنم وچ تے شیطان بنے ہی آکدا ہے شیطان بنیا ہی آکدا ہے پھر ایک اعتراض ہویا جی اگ وچ اگ جائے تے پھر عذاب کیویں ہوے کیوں بھی یہ بھی ایک اعتراض ہو سکتا ہے اگ ویچی اگ نو پھینک دیتا جائے گا تو عذاب پھر کی ہوئے گا جگہ گزرنا بندہ مٹی دا بنیا کہ نہیں مٹی دا بنیا نا انہوں مٹی دا روڑا وڈا مارو تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں روڑیاں میں انہوں دب دے تکلیف ہوئے گی کہ نہیں ہوئے گی
بڑے بڑے اپنے والوں عقل مند دانشور کہلان والے یہو جہا اعتراض کرتے ہیں، انہوں نے عقل ہی ماری گئی ہے۔ بندہ ہے، ایک بندے دے اتے دو چار بندے بیٹھ جان انہوں تکلیف ہوئے گی کہ نہیں ہوئے گی؟ وہ دے وزن آئے گا کہ نہیں؟ بندہ آ کے جی ایک جنہ سے عذاب کیویں ہوندا ہے، اتنا بے وقوف تے عام کانا سوال ہے۔ اگ دے اندر بھی اگ نو عذاب کیتا جائے گا، چھوٹیاں چھوٹیاں لکڑیاں پہلا ہوندیاں، پھر بڑے بڑے مڈ تے ٹان ہوندے نے، پھر پتھراں نو بھی جلایا جاندا ہے۔ الہ العالمین فرماندے نے کئی جلدی بجھ جانے والی اگ کئی بلدی رہندی ہے، اے انگارے پتھراں دے جلدے رہندے نے، او انہاں دے اوتے غالب آ جاندے نے جس طرح مٹی تے مٹی غالب آ جاندی ہے۔ ایک دیوار ہوندی ہے، او دے اوتے دوسری دیوار گردی ہے تے پھر اونوں دبا دیندی ہے، او اٹاں جڑیاں نے چورا چورا ہو جاندیاں نے۔ عذاب ہے کہ نہیں، انہوں تکلیف ہوئی ہے کہ نہیں دوسرے وزن دے نال۔ اسی طرح شیطان نو جدو جہنم دے اندر سٹیا جائے گا، دوسری جہنم دی اگ اینو عذاب کرے گی، ایدے نالوں بھی سخت ہے اگر جیدی جنہ سے عذاب ہونا الہ العالمین دے قانون دے اندر لکھیا گیا ہے۔ او اگ نال عذاب کرے، مٹی نال مٹی نو عذاب کرے۔ اب مٹی دے تودے بھی گردے نے کہ نہیں گردے، مٹی پھٹ جاندی ہے، زمین پھٹ جاندی ہے، مکان وچ تھنس جاندے نے، عذاب ہوندا ہے کہ نہیں ہوندا؟ الہ العالمین نے قانون بنایا ہے، اپنے قانون دے مطابق ہر ایک نو سزا دیندا ہے اور دے سکتا ہے۔ ٹائم کڑی کتے وہ تو میں ویکھاں گا اس نام ہونا۔ اللہ اکبر۔ ایک کفر دی قسم ہے فرعون دی، ایک قسم ہے کفر دی شیطان دی۔ دلوں منیا ہے، زبانوں اقرار نہیں کیتا، اسلام دا قانون اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ دلوں بھی منے تے زبان نال بھی اقرار کرے، جے زبان نال کہے دلوں نہ منے پھر بھی مومن نہیں۔ توجہ بھئی، دلوں اقرار کرے زبان نال نہ کرے پھر بھی مومن نہیں۔ اگلی سنیے، تیسری کفر دی قسم ہے کہ دل زبان دونوں نال اقرار کرتا ہے، دلوں میں زبانوں میں آیا ہے، اللہ نو ماندا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی او ذات ہے، پھر بھی یہ دا ایمان نہیں ماندے۔ کیوں؟ دلوں بھی کہندا ہے تے زبانوں بھی کہندا ہے میں اللہ نو ماننا، لیکن اللہ پھر بھی انہوں مسلمان نہیں ماندا۔ کیوں؟ دلوں بھی مننے زبانوں بھی مننے تے تسی انہوں مسلمان نہ منو۔ کیوں بھائی؟ ہے کوئی ایسا مسئلہ؟ میں پہلے گزارش کی تھی کہ اگر اے اصولی قانونی انسان چیزاں سمجھ لے تو پھر وہ کدی بھی مار نہیں کھاندا۔ یہ تیسری قسم کفر دی ابو طالب والی، دلوں من گیا ہے، دلوں زبانوں بھی ماندا ہے، محمد سچا ہے، محمد دا رب بھی سچا ہے، لیکن کلمہ نہیں پڑھیا محمد دا صلی اللہ، حکم رب دا نہیں منیا۔ رب دا حکم کی سی کہ میرے محمد نو نبی من لو، تے نبی دا حکم کی ہے میرے رب نو ایک من لو۔ نہ انہیں رب دے حکم تے محمد دا کلمہ پڑھیا۔ ابو طالب نے سن دے ہو کہ نہیں؟ ذرا توجہ فرماؤ میرے بھائیو، دوسریاں تقریراں انداز لا کے بڑیاں بڑیاں ہوندیاں نے، تسی سنتے بھی رہندے ہو۔ اصول قانون ایمان تے کفر دا کی ہے۔ ابو طالب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا چچا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ابو ہے۔ لوگ کتنی شان بیان کرتے ہیں، سید ہے اور نبی دے خاندان دا ہے، دلوں میں مندا ہے زبانوں میں مندا ہے، لیکن نہ رب دا حکم منیا ہے نہ رسول دا حکم منیا ہے۔ رب دا حکم ہے کہ محمد دا کلمہ پڑھ لے، محمد دا حکم ہے کہ
تسی غیر اللہ دی عبادت نہ کرو، ایک اللہ دی عبادت کرو۔ اے مکے دے اندر رب دی بھی کردے نے، نال پتاں دی بھی کردے نے، کلمہ محمد دا نہیں پڑھیا، رب دا حکم نہیں منیا، اللہ نے انہوں کافر قرار دے دیتا ہے، پاویں علی دا ابا تے نبی دا چاچا کیوں نہیں، پاویں سید تے سردار کیوں نہیں، وہ دے اللہ تے رسول دے حکم نہ منن دی وجہ تو دلوں تے زبانوں منن دے باوجود بھی کافر قرار دیتا ہے۔ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے سب تو اہون تے ہلکا عذاب میرے چاچے ابو طالب نو ہو رہا ہے جہنم دے اندر، او کی عذاب ہوندا ہے جہنم دی جتیاں دی اگ دا انہوں جوڑا پہنایا گیا ہے۔ اللہ اللہ کئی ظالمہ نے کتابہ لکھ دیتیاں نے ایمان ابو طالب تے، آسائم چشتی سنیا انہیں تذنات خان، انہیں 2 جلداں جو کتاب لکھ دیتی ہے ایمان ابو طالب، صحیح بخاری اٹھا کے دیکھو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ اے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو بڑی کوشش کیتی ہے، بڑی محنت کیتی ہے، لیکن گل سن لے اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ جدے نال تو پیار کرے محبت کرے تے تیرے دل وچ خیال آوے کہ میں اینوں کلمہ پڑھا لواں گا، میری ادے نال بڑی محبت ہے، اے میرے نبی تو اپنی محبت دی بنا دے اتے، عقیدت دی بنا دے اتے، تعلق دی بنا دے اتے، انہاں لوکاں نوں ہدایت نہیں دے سکدا۔ ہدایت کدے ہاتھ دے اندر ہے، اللہ دے ہاتھ دے اندر ہے۔ مطلب کی ہے کہ میں رب بھی انہوں زبردستی ہدایت نہیں دینا چاہتا، جڑا خود ہدایت نہیں لینا چاہتا رب ہدایت انہوں دیندہ ہے جڑا ہدایت دی طرف خود آنا چاہتا ہے۔ رب نے ایک قرآن نازل ہی فرمایا ہے ہدایت واسطے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی، ہدایت کدے واسطے متقیاں واسطے پرہیزگاراں واسطے۔ رب نے سورج نکالے آئے روشنی واسطے، لیکن روشنی کنوں ملے گی، کیڑا اس روشنی تو فائدہ اٹھائے گا جدیاں اکھاں ہون گیاں۔ ہن وہ کہ جی مینوں اس سورج دا کی فائدہ ہے؟ اللہ فرماتے نے اس روشنی دا نوں فائدہ ہوئے گا جدیاں اکھاں ہون گیاں۔ فرمایا قرآن ہدایت ہے لیکن کدے واسطے جا متقی تے پرہیزگار ہوئے گا۔ بارش آسمان تو آندی ہے فائدہ انہوں ہوندا ہے جڑا بارش دے تھلے بوے گا، بارش دے تھلے بوے گا نہیں تے کہے گا کہ مینوں فائدہ کی ہے بارش دا، وہ دی اپنی بے وقوفی ہے، پکھا چلدا پیا۔ ہن ایک بندہ باہر بہ رہے سین دے اندر تے کہے مینوں پکھے دا فائدہ کی ہے، وہ دی اپنی بے وقوفی۔ کل کتاب لا ریب فیہ ھدی، یہ ہدایت متقیاں واسطے۔ اللہ ساری کائنات واسطے۔ اچھا جی پھر اتنے اعتراض ہویا یہ صرف متقیاں واسطے وے، پھر سانو عیسائیاں نو یہودیاں نو دعوت کیوں دیندے ہو جدوں تہاڈا قرآن کہندا ہے کہ میں صرف متقیاں واسطے ہاں؟ یہ بھی اعتراض بنیا۔ میرے بھائیو ذرا توجہ فرماؤ، اللہ فرماندے نے من لے گا وہ متقی بن جائے گا، پاویں یہودی ہوئے پاویں عیسائی ہوئے، پاویں او ہندو ہوئے پاویں سکھ ہوئے پاویں مجوسی ہوئے، جدو اس قرآن دی ہدایت نو تسلیم کر لے گا متقی بن جائے گا۔ جے اس قرآن دی ہدایت نو تسلیم نہیں کرتا وہ متقی نہیں بنے گا، پاویں نبی دا خاندان کیوں نہ ہوئے۔ سنیا جی کہ نہیں؟ ہدایت کیا ہے؟ اچھا یہ ہدایت پھر اگے سوال ہوتا ہے کیا ہدایت صرف قرآن تو شروع ہوئی ہے؟ قرآن تو پہلا ہدایت کوئی نہیں سی۔ اللہ نے جدو آدم علیہ السلام نو زمین تے اتاریا تے اس وقت فرمایا فمن یا خدایا سن لو اے آدم تے آدم دی اولاد جیڑا میری ہدایت دی پیروی کرے گا انہوں کوئی خوف اور خطرہ نہیں ہوئے گا۔ فمن تبع خدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اے تواڈے کولوں غلطی ہو گئی ہے، بھول ہو گئی ہے، گناہ ہو گیا تواڈے کولوں۔ ایک تے ستا ہوندا میں سمجھنا سارے ہی ستے ہوندے ہو یار،
ایک ستا ہوتا ہے انہوں بندہ جگا چھڑتا ہے۔ فرمایا فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ ہن میں عرض کرنا چاہنا کہ ہدایت صرف قرآن تو شروع نہیں ہوئی، یہ ہدایت دارا مذہب اسلام شروع تو ہے جدوں دا رب نے آدم نو پیدا فرمایا ہے۔ مذہب اسلام ادوں دا ہے، اور جنہاں نے انہوں من لیا وہ ہدایت یافتہ نے۔ وہ یہودی کیوں نہیں، وہ عیسائی کیوں نہیں، جیڑے آپ اپنے دور دے اندر آپ اپنے نبیاں دی پیروی کرتے رہے، وہ متقی تے پرہیزگار وہ جنت دے اندر جان گے۔ وہ متقی پرہیزگاراں جو ادوں نکلن گے جدوں اپنے نبیاں دی تعلیم دی مخالفت کرن گے۔ پاویں عیسیٰ دے دور دا ہے، پاویں ابراہیم دا باپ کیوں نہیں، پاویں نوح علیہ السلام دا پتر کیوں نہیں، لوط اور نوح دی بیوی کیوں نہیں، جنہاں نے نبیاں دی تعلیم دی مخالفت کر دیتی ہے او متقیاں تو نکل جان گے۔ جڑے نبیاں دی تعلیم تے عمل کر لین گے، خاندان برادری دے نام بھی ہون گے، وہ متقی تے پرہیزگار ہون گے۔ اس واسطے اللہ فرماتا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اے کتاب ہدایت متقیاں واسطے۔ ذرا توجہ فرماؤ، اے ابو لہب ابو طالب سید نے سردار نے شولے ماردا ہویا وجود ہے، اے سونے بھی نے سید بھی نے سردار بھی نے مالدار بھی نے، اے نبی دے خاندان دے نے۔ بلال رنگ دا کالا ہے نہ آزاد ہے، حضرات نہ مالدار ہے نہ سید ہے نہ پڑھیا لکھیا ہے نہ آزاد ہے، لیکن متقی بلال بن گیا ہے۔ اے آزاد سید سردار جڑے نے اے جہنم اندر جا رہے نے۔ میرے نبی فرماندے نے بلال کیڑا کام کرنا ہے، میں جنت چ گیا وا، تو چلدا زمین تے تیرے قدماں دی آواز جنت دے اندر سن کے آیا وا۔ حضرات ادھرو ابو لہب اللہ فرماندے نے تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب۔ اے سید سردار آزاد مالدار ہے، اے جہنم وچ جا رہا ہے، او غلام جنت دے اندر جا رہا ہے۔ وہ سیافہ میں اللہ اکبر کفر دیاں قسمہ، یہ تیسری کفر دے قسم ہے جڑی ابو طالب والی ہے، نہ انکار دلوں کیتا ہے نہ زبانوں کیتا ہے، لیکن بنیا پھر بھی کیوں؟ انہیں حکم نہیں منیا، انہیں حکم نہیں منیا۔ ذرا سنیے پھر چوتھا کفر منافقاں دا کفر ہے۔ منافق بھی کافر نے، لیکن انہاں دے کفر دے اندر فرق کی ہے۔ انہاں کلمہ پڑھیا ہے، ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھیا، دلوں منیا ہے زبانوں منیا ہے، لیکن کلمہ نہیں پڑھیا۔ منافقہ نے کلمہ پڑھیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو دلوں نہیں منیا، زبانوں منیا ہے، زبانوں منیا ہے۔ ایک کلمہ گو نے ہن ساڈے بھائی آندے نے جی کلمہ گو نو کافر نہیں کہنا، کیوں بھائی انجی نا، ایک کلمہ گو ہے اہل قبلہ ہے۔ میرے نبی کریم فرماندے نے سنو صحیح حدیث ہے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جن نے نماز جان بوجھ کے ایک چھڑ دیتی انہیں اللہ نال کفر کیتا ہے۔ کافر دا معنی کی ہے انکار کرنے والا، انہیں اللہ نال کفر کیتا ہے، اللہ دے حکم دا انکار کیتا ہے۔ منافقہ دا کفر کیے، حضرات ذرا توجہ فرماؤ، کلمہ گو بھی نے جی اہل قبلہ نو کافر نہ کہو۔ اگر وہ قرآن دی کسی آیت دا انکار کر دیتا ہے تے قبلے والا ہے تے کلمے والا ہے، مسلمانہ دیاں صفاں دے اندر کھلوندا ہے، مسلمانہ دیاں صفاں ہی نہیں بلکہ محمد دیاں صفاں دے اندر کھلوندا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم محمد دا متقی تے نمازی ہے، محمد دا شاگرد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ہے منافق کلمہ گوئے کلمہ پڑھدا ہے مسلمان کہلاندا ہے۔ اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جدو او بندہ مردا ہے ودی نماز جنازہ بھی آپ پڑھاندے نے۔ ذرا توجہ فرماؤ، جڑے کہندے نے جی کلمہ گو نو کافر نہ کہو، ذرا توجہ فرماؤ، مر گیا ہے بیٹا آ کے کہندا نبی جی میری خواہش ہے میرے ابو دا تسی جنازہ پڑھاؤ۔ میرے نبی فرماندے نے
عبداللہ ٹھیک ہے میں تیرے ابو دی نماز جنازہ پڑھانا. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ انہوں پہلا جدوں قبر وچ رکھیا سانے قبر وچوں کڈیا ہے میرے نبی کریم نے قمیض بھی پوائی ہے اپنے منہ دا لعاب بھی انہوں لایا ہے قمیض پوائی ہے لعاب بنایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دے منہ دے اندر لعاب لگا کے خود قبر دے اندر رکھیا ہے وہ دی نماز جنازہ بھی پڑھائی ہے. آسمان تو آواز آندی ہے استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرہ فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ. اے میرے محمد تے ایک واری نماز جنازہ پڑھنا پیا تو 70 وار بھی نماز جنازہ پڑھے میں انہوں معاف نہیں کرنا. کیوں بھائی اللہ جنازہ محمد رسول اللہ پڑھائے انصار پڑھنے والے نے مہاجر پڑھنے والے نے. یارو دسو دیانتداری نہ ایمانداری نہ جا کے مولوی صاحب نو پوچھو پیر صاحب نو پوچھو حضرت صاحب نو استاد جی نو پوچھو جا کے اے جنازہ ابو بکر صدیق نے پڑھیا کہ نہیں عمر فاروق نے پڑھیا کہ نہیں عثمان ذوالنورین نے پڑھیا کہ نہیں علی المرتضیٰ نے جنازہ پڑھیا کہ نہیں. حضرات ذرا توجہ تے فرماؤ حسنین کریمین نے جنازہ پڑھیا کہ نہیں کیڑے مکے دے جننے بھی مہاجر نے انہاں جنازہ پڑھیا کہ نہیں انصارہ نے پڑھیا کہ نہیں. یہ سارے مہاجر تے انصار جنازہ پڑھنے والے پڑھان والا محمد لعاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا کوڑے کوچ پوے تے کو مٹھا ہو جائے. حضرات علی دی اکھاں تے لگے تے وہ اکھاں صحیح ہو جان ابو بکر دی ہڈی تے لگے تے ہڈی صحیح ہو جائے سپ دا زہر ختم ہو جائے صحابی دی پنڈلی تے لگے تے پنڈلی صحیح ہو جائے جابر دے کھانے اندر پوے تے جابر دا کھانا ہی نہ مکے. اے او لعاب ہے آج اے لعاب اے دے واسطے فائدے مند کیوں نہیں ہوندا پیا قمیض محمد دی پوائی ہوئی دے واسطے فائدے مند کیوں نہیں ہوندی پئی نماز جنازہ پڑھایا ہویا محمد اے دے واسطے فائدے مند کیوں نہیں ہویا. اے دے دل دے اندر کفر تے نفاق ہے اس واسطے پاویں محمد دے پیچھے نمازاں پڑھیاں پاویں مسجد نبوی دے اندر نمازاں پڑھیاں نے پاویں نبی کریم دا کلمہ بھی پڑھیا ہے زبانوں اے کہندا بھی رہا ہے. اللہ فرماندے نے سونے محمد انہاں دی گل تے اعتماد نہیں کرنا. اللہ نے قرآن دے اندر قسم اٹھا کے فرمایا اے میرے سونے محمد تیرے قسمان تے قسم اٹھا کے فرمانا اے سونے محمد جھوٹ بول دینے انہاں دی گل تے اعتبار نہیں کرنا انہاں دے کلمے پڑھے دا بھی اعتبار نہیں کرنا انہاں دے اقرار دا بھی اعتبار نہیں کرنا. تیرے سامنے آ کے کہیں کیوں بھائی جب تینوں پتا جو ہے جھوٹی بول قسم اٹھاتا ہے پھر کیوں مرنا ہے پیا. اللہ فرماندے نے میرے نبی انہاں دی گل تے اعتبار نہیں کرنا پاویں قسماں اٹھان قسماں اٹھائیاں نے کہ نہیں. اللہ نے بھی قسم اٹھا لئیے مقابلے اندر ہون لوگ اندر جی قسم سچی بھی بولے تے جھوٹی بھی مارے قسم بولن والا سچی بھی ہے قسم مارے تے جھوٹی بھی. اللہ نے خود قسم اٹھائیاں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم گل کرنا کیا قسم اٹھاتے نے سچی قسم نہیں مار دی بچان دی ہے جھوٹی قسم نال انسان دا ککھ نہیں رہندا دنیا تے بھی وہ تباہ تے برباد ہو جاندہ ہے تے آخرت تے اندر بھی تباہ تے برباد تے وہ دیتے لانتا اللہ دیاں برس دیاں رہندیاں نے. ایک گل الگ ہے کہ بندہ آج سچے نو بھی جھوٹیاں کہہ دے تے او کہن والے دی غلطی ہے. ظالمہ نے محمد رسول اللہ نو بھی جھوٹیاں کیا ہے کہ نہیں. اللہ تعالیٰ فرماندے نے میرے سونے محمد تو پریشان نہ ہو میرے محمد نے پریشان ہو جاندے زن اللہ میں تیرا سچا رسول تے نبیاں میرے اندر غلطی کوئی نہیں میں کوئی جھوٹ نہیں بولیا میں غلطی نہیں کوئی کہتے میرے اندر کوئی خامی بھی کوئی نہیں میں ہر میدان اندر سچ ہی بولیا ہے. اے پھر بھی میں نو جھوٹا کہیں دینے میرے نبی کسے وقت جذبات چاہ کے پہاڑی تے چڑھ کے اپنے اپنو گرا کے ہلاک کر لین دا سوچ دینے. میرے اللہ فرماندے نے میرے سونے محبوب تیری نبوت سچے ہون اندر کوئی شک نہیں انہاں ظالماں دے رویاں تو تنگ آ کے تو اپنے اپنو ہلاک نہ کر لویں. کسی نے بندہ سوچ دا ہی ہے نا کورے میرے اندر غلطی ہے. حافظ عبدالسلام پٹوی حافظہ اللہ ایک واقعہ بیان کر دینے کہ بابے نے اللہ اکبر
بکرا لیا. کچھ بندیاں نے ویک کے نا صلاح کر لی تو اتنے بہو میں اتنے بجنا تو اتنے بہو تے بابے نو کہاں گے تو اے کتھوں لے آندا ہے. اے حرام ہے, حرام جانور دا انہاں نہ لیا. اچھا وہ نہیں یار میں تے بکرا لے آتا ہے. انہیں آکھے گورے میں ہی نہیں پاگل, جڑا آتا ہے وہی آتا ہے یہ حرام جانور ہے, حرام جانور ہے. ایک کتا ہے جانور نہیں, یا کوئی اور جانور انہیں نہ لیتا. انہیں آکھے یار انہیں بھی آکھے کتا ہے, انہیں بھی آکھے کتا ہے, انہیں بھی آکھے کتا ہے. گورے میں ہی نہیں غلط, سارے جو آتے نے پہ گل سمجھو. تے جدو سارے کٹھے ہو کے جھوٹ بولن لگ پین تے کسے وقت سچا بندہ بھی کہندا ہے خورے میں ہی کلا نہیں جھوٹا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو جھوٹیا تے تصور نہیں کرتے, لیکن دل دے اندر ایک خیال آ گیا ہے. اس بابے نے اخیر بکرا چھڑ دیتا, کہندا ہے سارے آندے نے پہ کہ ایک کتا ہے بکرا نہیں. جو انہیں چھوڑ دیتا وہ بکرا لے کے چلے گئے. میرے بھائیو کسے وقت بندے دے دل وچ خیال آندا ہے کہ میں ہی کلا سچا, کیونکہ لوگ ہی پھر تو کلا ہی سچا رہ گیا تو ہندہ وہ کلا ہی سچا ہے. جدو اللہ دے پیغمبر ابراہیم آئے نے سچ کلیاں نے بولے ساری دنیا ہی جھوٹی ہے. موسیٰ کلے آئے نے تے کلیاں نے سچ بولے ساری دنیا جھوٹی ہے. حضرات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت دا دعویٰ کیتا ہے, کلے سچے نے, سارے مکے والے جھوٹے نے. ایک کوئی کر نہیں, بہت سارے لوگ پروگرام دے نال ایک لمحے ہو جاندے نے, لیکن اللہ دے ولی جڑے نے اپنی بات تے مضبوط رہندے نے. انہاں دی سچائی دیاں گواہیاں اللہ آسمان تو دیندے نے. سارے کٹھے ہو گئے نے کہندے نے مریم تو ایک ہی چند چڑھایا ہے, تو اے زنا دا بچہ جنیا ہے. لیکن مریم دی ہور تے گواہی کوئی نہیں. آسمان تو اللہ نے مریم دیاں صفائیاں پیش کیتیاں نے کہ نہیں کیتیاں. اللہ اپنے بندیاں دیاں صفائیاں پیش کرتا ہے. ایمان تے جدو بندہ مضبوط رہے, ایمان او دا انشاءاللہ انہوں بچاندا ہے. ساری دنیا ایک لمحے سے کہنے لگے مریم تو ایک ہی چند چڑھایا ہے, مسیحتاں وچ رہ کے ہو جائے کم کر دے ہو. مریم کہنے لگیاں کہ اے میں کم نہیں کیتا, میرے رب دا کم ہے. اللہ فرماندے نے مریم پریشان نہ ہو, میں تیرے نالے نو گل بھی نہیں کرن دیاں گا. تو اشارہ کری اپنے منہ دی طرف کہ میں چپ دا روزہ رکھیا, تو بولی بھی نہ, میں صفائیاں پہ دے دیاں گا. اس بچے کو نہیں گواہیاں دلا دیاں گا. بچہ خود عبداللہ, میں اللہ دا بندہ, نہ میں اللہ دا پتر ہاں, نہ میں زنا دا پیدا کیتا, نہ میری ماں بدکارہ ہے, نہ میں حرام داوا, میں اللہ دی قدرت ہاں. میرے بھائیوں میں عرض کرنا چاہنا, ایمان والیاں تے ہر دور ہی مشکل اندر رہا ہے. کوئی دور ایسا نہیں جس دور دے اندر اہل محلہ نے, انہاں دے رشتہ داراں نے, برادری نے, نال رہن والیاں نے, پیچھے نمازاں پڑھن والیاں نے انہاں دیاں مخالفتاں نہیں کیتیاں. انہاں دے خلاف کیوں نہیں ہو گئے؟ لوگ اکٹھے ہو جاندے نے حق والیاں دے خلاف. میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ تے جا کے اپنے آپ نو گرا کے ہلاک کرنا چاہندے نے. رب فرماندے نے لعلک باخع نفسک علی آثارہم, اے میرے محبوب تو انہاں دے رویے تو اپنے آپ نو ہلاک نہ کر لیں. نہ تیری نبوت اندر کوئی شک ہے, نہ تیری صداقت دے اندر کوئی شک ہے. جھوٹا تینوں اے کہندے نے سن لے انک لعلی خلق عظیم, میں آسمان تو گواہیاں دینا تیرے جیسا کائنات دے اندر خلق عظیم والا میں پیدا ہی نہیں کیتا. سچا ہے ہی کوئی نہیں تیرے نال دا. آندے جال امین رضینا, ساڈا امین آ گیا ہے, سچا آ گیا ہے. سارے کہندے نے, لیکن آج جدو محمد نے دعوت دیتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے تے انکاری ہو گئے نے. کفر دیاں کئی ایک قسمہ میرے بھائیو, ایک چوتھے کفر منافقاں دی. ایک قسم ہے زبان تو سب کچھ مان لیا ہے, محمد نو یقین بھی دلاندے نے صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن دلوں نہیں منیا. انہاں دے کفر دیاں اللہ تعالیٰ نے قرآن دے اندر پھر مثالاں بیان فرمائیاں. ختم اللہ علی قلوبہم,
اللہ نے انہاں دے دلاں دے اتے مور لگا دیتی وعلا سمعہم انہاں دے کناں دے اتے رب نے موراں لگا دتیاں وعلا ابصارہم انہاں دی اکھاں تے غشاوۃ اللہ فرماتے نے میں پردے ڈال دیتے نے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ واسطے بڑا عذاب ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ بہت سارے لوگاں دے وچوں ایسے لوگ نے جڑے آندے نے اسی ایمان لے آئے ہیں لیکن وہ ایمان نہیں لے آئے ہوندے دیکھو صاف صاف سادہ جا ترجمہ لوگاں جو ایسے لوگ نے من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر اسی ایمان لے آئے اللہ تے آخرت دے دن تے جدو وہ آندے نے پہتے رب پھر بھی فرماندہ ہے وما ہم بمؤمنین ایماندار یا اللہ تے آندے نے پیسے ایمان لے آیا تو پھر بھی کیوں نہیں ماندا پیا اللہ فرماندے نے یخادعون اللہ یہ دھوکا دے رہے نے اللہ نو والذین آمنوا تے ایمان والیاں نو وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون اصل دے اندر اللہ تے ایمان والیاں نو دھوکا نہیں دیندے اے اپنے آپ نو دھوکا دے رہے نے اپنے آپ نو دھوکے دے اندر ڈال رہے نے چور چوری کر کے سمجھدا میں اے دا مال لٹ کے لے جا رہا ہاں جھوٹ بولن والا سمجھدا میں جھوٹ بول کے اینو دھوکا دے رہا ہاں اے بے وقوف اینو پتہ ہی کسے گل دا نہیں اے پاگل ہے اللہ فرماندے نے اے نہیں اصل وچ تو آپ جڑا ہے وہ پکڑیا گیا ہے اے تینوں پتہ اس دن لگے گا کہ دھوکے باز کون ہے جدوں کائنات دی کوئی چیز کوئی بھی نہ تیرے پاس ہوئے گی اے مال دے بدلے وچ اینو نیکیاں مل جان گیاں تیرے کو نیکی کوئی نہیں ہوئے گی تو پکڑیا جائے گا جہنم وچ سٹیا جائے گا اللہ دے رسول فرماندے نے دے کول پھر مال کوئی نہ ہوئے گا اے دیاں نیکیاں انہوں دتیاں جان گیا تے جے نیکیاں مک جان گیا نیکیاں کوئی نہ ہون گیا او دے گناہ اے دے کھاتے وچ پا کے تے اینو جہنم وچ سٹیا جائے گا ہن تو کوئی دھوکا کدے نال ہویا ہے اے دے اپنے نال دھوکا ہو گیا اے دے اپنے نال فراڈ ہو گیا اے سمجھدا میں او دے نال کر رہا ہاں تو میرے بھائیو اے منافقاں دیاں قسماں نے اگے بہت بڑیاں منافقاں دیاں قسماں ہن سمجھو زبانوں بھی کہندے نے پے تے دلوں بھی مانتے نے لیکن عمل اے بھی کفر ہے سنیا جی کہ نہیں زبانوں بھی تے دلوں بھی لیکن حکم نہیں منیا تے اے بھی کفر ہے مسجد وچ باوضو بیٹھے ہو اس گل نو اس طرح سمجھے آجے نماز پڑھنی ہے کہ نہیں دل ماندا ہے نا زبان بھی لیکن پڑھ دے تو پھر کفر ہے کہ نہیں اذان سنتے ہو کہ نہیں دل آندا نا پڑھنی چاہیے سنی بھی جے زبانوں بھی مانتے ہو دلوں بھی گواہی دیندے ہو اے نماز پڑھنی چاہیے لیکن پڑھ دے اے بھی کفر ہے اللہ اس کفر تو بچائے آئندہ جمعہ انشاءاللہ قرآن دی سورت دے اندر قرآن دے آئینے وچ قرآن پڑھ پڑھ کے ایک منافقاں دیاں قسمہ منافقاں دے درجے منافقاں دا انداز تے سجدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دی بریت سجدہ عائشہ دی بریت کے منافقہ نے نبی دے خاندان تے کیویں الزام لائے نبی دے خاندان دے متعلق کیویں جھوٹ بولیا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تے جڑیاں تہمتاں لگائیاں اللہ نے انہاں تہمتاں اور سیدہ عائشہ دی سچائی دی دلیل قرآن دے اندر پیش کی تھی انشاءاللہ اذا جمعے سیدہ عائشہ صدیقہ اور منافقاں دے انداز قرآن و سنت دے اندر بیان کیتے جان گے اللہ تعالیٰ میں سب نو کتاب و سنت دے مطابق عمل دی توفیق عنایت فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ